اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ کی تعلیم دو، یعنی بچیوں کو خاص طور پر یہ دونوں صورتیں سکھاؤ، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں عورتوں کے حقوق، ان کے رائٹس، مردوں کے معاملات، ان تمام چیزوں کا بیان کیا گیا۔ تو بچیوں کو خاص طور پر حضور نے فرمایا ان دو صورتوں کی تعلیم دینا چاہیے۔ تو پتہ چلا صرف بچوں کو الف با تا سا پڑھا کر تلاوت ہی سکھانا اہم نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد قرآن فہمی کی طرف لانا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف لے کر آنا چاہیے بچوں کو، تاکہ بچے یہ جان سکیں کہ زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کس طرح گزارنی۔ اس کی پہلی آیت کی دیکھیے کہ پہلی آیت ہی کمٹمنٹ پر ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، پیمان کو، کانٹریکٹ کو۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج چھٹے سپارے میں سورہ مائدہ کا آغاز ہے، اور سورہ مائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ تو پہلی منزل سورہ نساء پر ختم ہو جاتی ہے، اور سورہ مائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یا بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلی منزل کہاں ختم ہو رہی ہے، دوسری منزل کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلی منزل سورہ نساء پر ختم ہوئی، اور دوسری منزل کا آغاز سورہ مائدہ سے ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ 16 رکوع ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ 3 کوارٹر جو چھٹے سپارے کے ہیں وہ سورہ مائدہ کے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 7ویں سپارے میں پہلا کوارٹر اور 1-2 رکوع زیادہ جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں، تو یہ مکمل سورہ مائدہ 7ویں سپارے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 16 رکوع ہیں، اور 16 رکوع کے ساتھ ساتھ اس میں 120 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اندر فرماتا ہے، اور ایک اور بات، یہ سورہ مائدہ مدنیہ ہے۔ مدنی سورت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ اب اگرچہ حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے اور واپس حضور مکے آئے، جیسے فتح مکہ کے دن آئے، جیسے حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے اندر خطبہ دینے کے لیے مکے آئے، تو چونکہ مائیگریشن کے بعد آئے تو اب اسے مدنیہ کہا جائے گا۔ یہ ساری سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایک آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آئے گی کل کے درس میں۔ اس میں ایک آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جس میں حضور نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے، 16 رکوع اس میں موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ کی تعلیم دو، یعنی بچیوں کو خاص طور پر یہ دونوں صورتیں سکھاؤ، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں عورتوں کے حقوق، ان کے رائٹس، مردوں کے معاملات، ان تمام چیزوں کا بیان کیا گیا۔ تو بچیوں کو خاص طور پر حضور نے فرمایا ان 2 صورتوں کی تعلیم دینا چاہیے۔ تو پتہ چلا صرف بچوں کو الف با تا سا پڑھا کر تلاوت ہی سکھانا اہم نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد قرآن فہمی کی طرف لانا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف لے کر آنا چاہیے بچوں کو، تاکہ بچے یہ جان سکیں کہ زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کس طرح گزارنی۔ اس کی پہلی آیت کی دیکھیے کہ پہلی آیت ہی کمٹمنٹ پر ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، پیمان کو، کانٹریکٹ کو۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک
تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ انسان دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ آدمی زبان دے کر مکر جاتا ہے، وعدے سے پھر جاتا ہے، کمنٹ کر کے مکر جاتا ہے، تمام جھگڑے۔ اب یہ عقود کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا اگر اس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو عقود تین طرح کا ہے۔ ایک ہے اللہ اور بندے کے درمیان عہد۔ جب بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو عہد کرتا ہے مالک میں تیری فرما برداری کروں گا، نماز پڑھوں گا، تجھے ایک جانوں گا، تیری ذات پر توکل کروں گا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے۔ اب بندہ اللہ سے عہد کر رہا ہے لیکن پھر نماز نہ پڑھے، پھر نافرمانی کرے، ہر حرام کام کرے، جو اللہ نے اس سے منع کیا ہے ہر وہ کام کرے، تو اس کا مقصد ہے جو بندگی کا عہد اس نے اپنے رب سے کیا ہے وہ اپنے اس عہد کو توڑ رہا ہے۔ دوسرے عہد کی قسم ہے بندے کا اپنے آپ سے عہد کرنا۔ اس چیز کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ آدمی کا میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو حسن رضا تمہیں عمرہ کرنے جانا ہے۔ اب یہ کیا کیا؟ میں نے اپنی ذات سے وعدہ کیا، عہد کیا اللہ کی رضا پر کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اپنی ذات سے عہد کیا تو یہ بھی عقد ہے، وعدہ ہے دینی، اس کو پورا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اگر میرا کام ہو گیا اور اب میں عمرے پر نہیں جا رہا، اب میں نیک کام کے جس کی میں نے نیت کی تھی تو میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ تیسرا وعدہ ہے بندے کا بندے سے، انسان کا انسان سے، مسلمان کا مسلمان سے کمٹمنٹ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، وہ ریلیشن کیا ہے؟ وہ ایک وعدہ ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں تجھے شوہر تسلیم کرتی ہوں، تیری اطاعت کروں گی، تیرا خیال کروں گی۔ جب مرد اپنی نکاح میں کسی عورت کو لیتا ہے تو وہ اس کی جان، مال، عزت، فائنینشلی ہر لحاظ سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی جو ہے وہ اس سے حامی بھرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ دونوں جب اپنے کمٹمنٹ پر پورے نہیں اترتے تو طلاق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو، کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اسی لیے اسلام 4 شادیوں کی بات کرتا ہے لیکن 4 افیئر کی حرام کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی لڑکی سے یا لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے انگیج ہو رہے ہیں تو حلال رشتے کی طرف چلے جاؤ۔ یہ جو جھوٹی قسمیں ایک دوسرے کی محبت کی نہ کھاؤ، بلکہ اگر وعدہ کر رہے ہو تو پورا کرو اسے۔ حلال رشتہ کر لو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ لیکن ہمارے یہاں استغفر اللہ العظیم حرام کی طرف رغبت ہے لیکن حلال کو ہم برا جانتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ امپلائر اور امپلائیز کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ قرآن اور شریعت کہتا ہے کہ اگر کہیں بندہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور آدمی سے کانٹریکٹ کیا گیا کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ کام کریں گے تمہارا، اور آدمی سے وعدہ کر کے اس کا کام نہ کیا جائے تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے، یہ بھی عہد کا توڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، کہ وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو آدمی اگر کسی کو اپنی شاپ پر، اپنی کمپنی میں رکھ رہا ہے تو یہاں آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر کہ امپلائیز کو کتنے حقوق ہیں۔ امپلائر نے اگر کمپنی نے اس کو فائر کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ ظلم کیا تو رائٹ اسے ملتے ہیں۔ تو یہ رائٹ تو بعد میں اس دنیا کو پتہ چلے، قرآن نے تو پہلے کہا اوفو بالعقود، جس کمٹمنٹ کے ذریعے سے تم نے اسے اپنی کمپنی میں جاب دی ہے، جو ڈسکرپشنز تھیں اس کی جاب کی اور جو تم نے اس سے کمٹمنٹ کیا تھا اس کو تم پر پورا کرنا لازم ہے، اور اگر تم پورا نہیں کرتے ہو تو تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب یہ اللہ نے جو کہا وعدے پورا کرو، جب آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا ہے پھر ہوتی ہے لڑائی، پھر ہوتا ہے جھگڑا، پھر ہوتے ہیں کورٹ کچہری، مال دولت ضائع ہونا، آپس کے اندر قتل و قتال ہونا، جدال ہونا، نفرتوں کا بڑھنا۔ کس وجہ سے؟ کہ آدمی اپنی زبان پر پورا نہیں اترتا، آدمی اپنے قول پر پورا نہیں اترتا۔ تو اس لیے بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ جو زبان دے رہے ہیں پوری کریں۔ اس وجہ سے کہا تھا بھائی مسلمان جب زبان دیتا ہے تو آدمی پھر اپنی جان دے دیتے تھے مسلمان اپنی زبان کو پورا کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کی شرط میں یہ بات لکھوائی کہ جو مدینے آئے گا مکے کا مسلمان، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ واپس مدینے سے اسے مکے بھیجیں۔
اللہ اکبر. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیا, اس کو مان لیا, اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے کفار کے پاس سے بھاگ کر حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, اور اب کہنے لگے یا رسول اللہ میں واپس جانا نہیں چاہتا, مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات دے چکے ہیں, زبان دے چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں واپس جانا ہوگا, صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ حضور زبان دے چکے ہیں. آج کل کیا ہے, ہندو کی زبان کے اوپر لوگ کہتے ہیں یار بنیا اگر زبان دیتا ہے پکا ہوتا ہے. آپ کسی عیسائی سے بزنس کرو اپنی زبان کا پکا ہوگا, گورے سے بزنس کرو چیٹ نہیں کرے گا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں دیسی سے کرو گے تو ٹوپی کرائے گا, دیسی سے کرو گے فراڈ کرے گا, اپنے مسلمان بھائی سے کرو گے کہیں نہ کہیں چونا لگا دے گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, اوفو بالعقود, اوفو بالعقود, ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو, زبان پر پورے اترو, کہ تمہارے وعدوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا. تو اس لیے اپنے قول کے سچے بنیے, اپنے وعدوں کے سچے بنیے. تو یہاں پر یہ بات میں نے بیان کر دی کہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے بات بیان کر دی. تو اس لیے پرومس جو ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, بیٹا وعدہ بڑی اہم چیز ہے. یہ زبان جو ہے نا منہ سے جو نکل گیا, یہ مسلمان کی زبان ایسی ہونی چاہیے, ایک زبان ہونی چاہیے. پھر یہ ایک ہی آیت میں آج میں درس دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام. اب جو پہلے رکوع میں باتیں ہوں گی وہ ان جانوروں کے متعلق ہوں گی جن جانوروں کو شریعت نے حرام کیا ہے یا حلال کیا. کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. تو پہلی آیت میں کیا, احلت لکم, اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا بہیمۃ الانعام. بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو. چوپائے کو جس کے 4 ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں, 4 ٹانگوں والے جانور کو چوپایا کہتے ہیں. اب 4 جانور, جو 4 ٹانگوں والا ہے اس میں تو سور بھی آ گیا, اس میں تو کتا بھی آ گیا, اس میں تو بکرا بھی آ گیا, بکری بھی آ گئی, گائے بھی آ گئی, اونٹ بھی آ گیا. بہیمہ کا مطلب تو 4 ٹانگوں والا ہے. لیکن بہیمہ کے کر کہا الانعام. الانعام سے مراد کیا ہے؟ یعنی بہیمہ کا معنی چوپائے, اور ان چوپائے کے اندر کیا ان حلال ہیں جو مویشی جانور ہیں جو پالے جاتے ہیں گھر میں. عمومی طور پر گھر میں کون پالا جاتا ہے؟ اونٹ پال لیا جاتا ہے, بکرا پال لیا جاتا ہے, بکری پال لی جاتی ہے, گائے پال لی. 8 قسم کے جانور ہیں. اونٹ اس کا نر اور مادہ, گائے اس کا نر اور مادہ, بھینس اس کا نر اور مادہ, اور بکرا بکری دونوں نر اور مادہ. یہ 8 جانور ہیں. اور اس کی قسم یعنی اس کی قسم کے اور جو جانور ہیں جو مویشی ہیں, اور اس کے ایک اور کیٹیگرائز کیا گیا جن کے یہ نوکیلے دانت نہ ہوں. اور نوکیلے دانت ہوں لیکن اس سے وہ شکار نہ کرتے ہوں. تو اگر وہ نوکیلے دانت ان کے ہوں گے اور وہ شکار کرنے والے ہیں, چیر پھاڑ کرنے والے ہیں, تو وہ بھی حرام ہے. تو اس میں کیا ہے کہ شیر کی بھی 4 ٹانگیں تو ہیں لیکن نوکیلے دانت بھی ہیں, اور اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے. گیدڑ بھی نوکیلے دانت بھی ہیں, شکار کرتا ہے. تو جس کے نوکیلے دانت ہوں یعنی اس کو کہتے ہیں کیلے والے جانور, یعنی جن کے نوکیلے دانت ہیں اور اس نوکیلے دانت سے وہ شکار کرتے ہیں. تو کہا وہ سارے جانور اگرچہ 4 ٹانگوں والے بھی حرام ہیں. الانعام نے بتا دیا کہ الانعام یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح اونٹ کے بھی غالباً نوکیلے دانت ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے شکار نہیں کرتا بلکہ کھاتا کیا ہے؟ اونٹ گھاس وغیرہ ہی کھاتا ہے, جو عام چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتا ہے, گوشت وغیرہ کا شکار وغیرہ نہیں کرتا. تو نوکیلا دانت والا اور جو شکار کرے ان دانتوں کے ذریعے سے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو چوپایا ہے 4 ٹانگوں والا ہے لیکن پالا جاتا ہے, الانعام وہ 8 قسم کے جانور ہیں یا اس کے مثل ہیں. جیسے کہ آپ کو میں نے بیان کیا کہ نیل گائے ہو گئی, یا پھر ہرن دیکھ لیں آپ, ہرن بھی 4 جانور والا ہے لیکن ہرن کس کی مثل ہے؟ بکرا بکری کی مثل ہے, اور وہ شکار کر کے کسی جانور کا کھاتا نہیں ہے بلکہ وہ بھی گھاس پوچھ پر زندگی گزارتا ہے. تو یہ 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا. الا ما یتلی علیکم, مگر وہ جانور جن کو ابھی ہم تم پر تلاوت کریں گے ان کے علاوہ وہ تمام کے تمام حرام ہیں. وہ کون سے جانور ہیں وہ کل کے درس میں آئیں گے. آیت نمبر 3 کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. یہ 9 جانوروں کا ذکر اللہ نے
تو یہ آیت نمبر 3 میں کیا ہے کہ یہ جو جانور ہم نے بتا دیا بہیمۃ الانعام یہ تمہارے لیے حلال ہے کھانا، اور الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو ابھی تلاوت کیا جائے گا ان 9 جانوروں کی بات کی جائے گی، وہ بھی جانور جو ہے وہ کھانا تم پر حرام کیا ہے۔ غیر محل الصید، اور حلال نہ جاننا صید کو۔ صید کے معنی ہوتا ہے شکار، صاد یا اور دال، صید معنی شکار اور صیاد کا معنی شکاری۔ تو پتہ لگا اللہ کہہ رہا ہے غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ جاننا۔ اب آدمی کہ شکار کرنا تو اسلام میں جائز ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے غیر محل الصید، اور شکار کو حلال نہ جاننا۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حالت میں کہ جب تم احرام پہنے ہوئے ہو۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اب تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں۔ حرم کے اندر آ گئے، حرم کی حدود میں ہو یا احرام پہن لیا ہے، اب تم سوچو کہ ارے ہرن جا رہا ہے، اٹھائی بندوق مار دیا آپ نے، تو اب تمہیں دم دینا پڑے گا۔ اب نہ وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے، جب تمہارا یعنی احرام پہننے والا اگر کوئی جانور مار دے تو فقہاء نے لکھا دوسرے شخص کے لیے بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا احرام کی حالت کے اندر بھی جو تم نے جانور مارا ہے وہ جانور بھی، اگرچہ وہ بکرا ہی ہو، بکری ہو، گائے ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو کہا تھا نا یہ حلال ہے، لیکن کنڈیشن لگا دی کہ یہ والے جانور بھی کب حرام ہو گئے، غیر محل الصید۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلال نہ جاننا شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں جب اللہ احکام بیان کرتا ہے تو 2 قسم کی باتیں ملتی ہیں آپ کو۔ ایک حکم ہوتا ہے حکیمانہ۔ حکیمانہ یہ کہ اللہ رب العزت بعض اوقات آپ کو لاجک سمجھا دیتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کی لاجک یہ ہے، اور بعض اوقات رب کی مشیت ہوتی ہے تو بعض اوقات اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو آخری آیت میں حکم دیتا ہے حاکمانہ۔ ایک ہے حکیمانہ جس میں حکمت بیان کر دی جائے، ایک ہے حاکمانہ جس میں جسٹ آرڈر بیان کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر اللہ نے کیا کیا کہ بھائی بہیمۃ الانعام حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم کہہ کر یہ 9 جانور جو اگلی کل بیان کریں گے ہم ان کو حرام کر دیا۔ پھر کہا شکار پہن لو، 2 چادریں پہن لو، تو تم احرام کی حالت کے اندر ہو تو تمہارے لیے شکار والا جانور بھی حرام ہو گیا۔ اب آدمی سوچے یار کپڑے چینج کرنے سے ایک حلال جانور حرام کیسے ہو گیا؟ اگر لاجک سے سوچے آدمی کہ میں دوسرا سوٹ پہنوں تو ٹھیک ہے، لیکن وائٹ 2 چادریں پہن کے کہوں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اب احرام میں آ گیا تو وہی بکرا اب میں شکار کر کے کھا لوں تو کیوں حرام ہے؟ کیا لاجک ہے؟ آدمی اگر لاجک کی طرف جائے گا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا حاکمانہ فیصلہ ہے۔ اگر لاجک سمجھ میں نہیں بھی آتی تو بس سمجھ لو اللہ نے حلال کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، ہر چیز میں کیا حکمت ہے کہ بندوں کو بتائی نہیں جائے گی، ہر چیز میں کیا لاجک ہے کہ تمہیں بتائی نہیں جائے گی۔ یعنی تم یہ کہو یار اللہ اگر کائنات میں نظر ہی آ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ایک جگہ ہوتی جیسے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس بنا ہوا، معاذ اللہ آدمی سوچے اللہ کا بھی کوئی گھر ہوتا کسی سٹی میں تو اللہ زمین پر ہی آ جاتا۔ تو استغفر اللہ العظیم، آدمی تو اپنے دماغ سے بندہ ہے، عقل محدود ہے، عقل چھوٹی ہے، تو بندوں کی طرح ہی سوچے گا۔ تو مالک کریم نے جتنی عقل دی ہے آدمی کو اس سے زائد گھوڑے دوڑانا نہیں چاہیے۔ جس کی حکمت سمجھ میں آ جائے جب بھی ہاتھ باندھ کے سر جھکا لے مالک قالوا آمنا وصدقنا۔ اور اگر کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم تو ایمان ہی الذین یؤمنون بالغیب پہ لائے ہیں، ہم تو اس بات پر کہہ دیتے ہیں ان اللہ یحکم، اور بے شک اللہ حکم کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا یہ حلال ہے حلال، اللہ نے حکم دیا یہ حرام ہے یہ حرام، یہ اس کی شان حاکمانہ ہے، اور جہاں جہاں حکمت اس نے بیان کر دی وہ اس کی شان حکیمانہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس تمام درس میں اس قرآن کریم کو مکمل کرنے کی سعادت عظمی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد